السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک عظیم جو عادت تھی وہ تھی صبر کی، اور صبر بھی اعلیٰ پیمانے کا صبر۔ اس صبر کے بارے میں جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک جب پہنچاتے تھے تو اس دوران آپ کو کس قدر مصیبتیں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے بعد بھی اللہ کے پیغام کو آپ اللہ کے بندوں تک پہنچانے سے باز نہیں آئے، بلکہ ہمہ وقت اسی چیز میں مشغول رہے۔ آخر کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ایک اہم باب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیسی تھی اور کیسے آپ کا صبر جو ہے وہ کمال درجے کا تھا، ایسی ہی بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ حضرات محترم، جسے ہمارے یہ محمدی چینل ہے، ایسے کچھ اور بھی ہمارے آفیشیل چینل ہیں، جسے مولانا سید سلمان محمدی، اور ایک اور چینل ہے دعوت رحمانی، اور کچھ اور بھی آفیشیل چینل ہیں جس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ جائیں اور ہمارے تمام کے تمام چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب تک شیئر کریں۔ حضرات محترم، جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ کا ذکر ہوتا ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں یہ باتیں ابھرتی ہیں کہ آپ کے کھانے پینے کا انداز آخر کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی صبح و شام کیسی تھی، آپ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کا خیال آخر کس حد تک کرتے تھے۔ لیکن وہ پریشانیاں عام طور سے ہمارے ذہن میں نہیں آتی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں اٹھائی ہیں، اور نہ ان تکلیفوں کا احساس ہمیں ہوتا ہے جو اعلان نبوت کے بعد آپ نے برداشت کی، نہ ان دقتوں کو ہم سمجھ پاتے ہیں جن کا سامنا آپ نے اوقاس کے بازار میں کیا، نہ ان درد کا اندازہ ہم کر پاتے ہیں جس سے آپ طائف کی وادیوں میں جس سے آپ دوچار ہوئے۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال مئی 619 میں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب جیسے کرم فرما چچا کی شفقت سے محروم ہو چکے تھے، غمخوار اور ہمدرد بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہیں رہی، اور احباب و اقارب نے بھی بے رخی اختیار کر لی تھی۔ ایسے عالم میں طائف ہی ایک ایسا شہر تھا جہاں دعوت و تبلیغ کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے بنو ثقیف کے سردار ابن عبد یالیل، اسی طرح مسعود اور حبیب سے ملاقات کی، انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ لیکن عمارت اور دولت کے نشے میں چور تینوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ اللہ کو تمہارے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر ایک نے کہا کہ کعبے کے پردے تار تار ہو جاتے اگر اللہ تم کو اپنا رسول بنایا ہوتا۔ اسی طرح ایک اور بولا، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو مجھ میں یہ طاقت کہاں کہ تم سے بات کر سکوں، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو میرے لیے یہ ذلت کی بات ہے کہ جھوٹے سے میں بات کروں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا۔ روایت کے مطابق 10 دنوں تک آپ نے طائف میں قیام فرمایا اور یکے بعد دیگرے طائف کے تمام سرداروں کو حق کی دعوت دی، لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا، بلکہ جہاں جاتے یہی جواب ملتا کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، میرے علاقے سے ہٹ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ طائف کے سرداروں نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ کچھ اوباش اور گنڈے قسم کے لچ
لچوں لفنگوں لوبھروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آپ کو گالیاں بھی دیتے اور پتھر بھی مارتے جاتے، بلکہ نشانہ ساتھ ساتھ کر ایڑیوں اور ٹخنوں پر چوٹ کرتے تھے۔ پتھر مارنے کا یہ سلسلہ تقریباً 2 میل تک جاری رہا، یہاں تک کہ قدم ناز لہو لہان ہو گیا۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باغ میں پناہ لینا پڑا۔ حضرات محترم، یہ ایسا دل خراش منظر ہے کہ آج بھی پڑھ کر اور سن کر دل دہل جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ہمیں ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ کسی پر اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں اور اس نے برداشت کر لیا اور دعاؤں سے نوازا بھی ہو۔ جبکہ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں انبیاء کرام کے ملے کہ جب ان کا پیغام نہیں سنا، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی دعوت کو نہیں سنا، تو بالآخر ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی کہ مولا اب یہ تیرے پیغام کو نہیں سن رہے، ان پر تو اپنا عذاب نازل فرما، اور پھر ان پر عذاب نازل بھی ہوا۔ لیکن قربان جاؤ محمد عربی کی ایک ایک ادا پر کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر رہے ہیں، انہی کے لیے آپ دعائے خیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تیری قوم کی جانب سے جو تکلیفیں مجھے پہنچی تھی وہ تو پہنچی ہی، مگر جب میں نے ابن عبد یالیل بن عبد کلال کے سامنے دعوت پیش کی تو اس نے ٹھکرا دیا، چنانچہ میں اس حال میں واپس ہوا کہ میں غموں سے نڈھال تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے سخت دن تھا۔ حضرات محترم، لیکن اس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی شکوہ کیا اور نہ کوئی شکایت کی، بلکہ بارگاہ الہی میں یہ دعا کی۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے، آپ نے دعا کی، یا اللہ میں اپنی بے سر و سامانی، بے بسی اور لوگوں میں اپنی رسوائی کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین، مجھے تو کس کے سپرد کرتا ہے؟ اس دشمن کے جو مجھ سے ترش روئی سے پیش آتا ہے، یا اس قریبی شخص کے پاس جس کو تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا ہے؟ پھر بھی اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان باتوں کی کچھ فکر نہیں، کیونکہ تیری جانب سے ملنے والی عافیت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے غضب اور تیری ناراضگی سے تیرے وجہ کریم کی تجلی کی پناہ چاہتا ہوں، جس سے آسمان اور زمین روشن ہے اور جس سے اندھیرا دور ہو گیا ہے، جس سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے۔ جب تک تو راضی نہ ہو جائے میں اپنے آپ کو کوستا رہوں گا، تو ہی عظیم قوت اور طاقت والا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے کہ پھر اس کے بعد حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں قرن ثعلب میں پہنچا اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکڑے نے میرے اوپر سایہ کر رکھا ہے، اس میں مجھے جبریل نظر آئے، مجھ سے مخاطب ہو کر بولے کہ اللہ نے آپ کی اور آپ کی قوم کی باتیں سن لی ہیں اور اس نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا ہے، آپ جو چاہے انہیں حکم دے۔ سوچے آپ، پہاڑ سے لے کر ذرہ ذرہ جس نبی کا غلام ہے، ایک اشارہ پاتے ہی پہاڑ ان سب کو نیست و نابود کر دیتے، بالکل زمین کے برابر کر دیتے۔ لیکن قربان جاؤ اس نبی پر کہ انہوں نے اس کے بعد جواب کیا دیا۔ اللہ کے نبی سے مخاطب ہوئے اور ان تمام باتیں کہیں کہ فرشتوں کو بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں انہیں حکم دیں۔ پھر پہاڑ کے فرشتے نے سلام کے بعد عرض کیا، پہاڑ کے فرشتے نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے بیچ اس طائف کی وادی کو میں پیس کر رکھ دوں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو طائف کے سرداروں سے انتقام لے سکتے تھے اور پتھروں کی چوٹ کا جواب اینٹ سے تو دے ہی سکتے تھے، پتھروں کا جو جواب یعنی پتھروں کی چوٹ کا جواب پہاڑوں کے ذریعے دے سکتے تھے، اور انہیں یہ حق بھی پہنچتا تھا کہ جن لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے ان پر عذاب نازل ہونے کی دعا فرما دے، جیسے کہ قوم نوح
तूफान में डूब गई, कौम आद आंधियों में उड़ गई, कौम समूद को बिजली की गरज ने उखाड़ फेंका, कौम लूत पत्थरों की बारिश में हलाक हो गई, हजरत मूसा की कौम दरिया में बह गई, लेकिन मोहम्मद अरबी पर कुर्बान जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करम था कि जिन लोगों ने पत्थर मार मार कर कदम नाज को लहू लुहान कर दिया, ऐसे दुश्मनों को भी आपने माफ कर दिया। और फरमाया क्या, जरा वो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की ये भी रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि इनके पुश्तों में अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अब ज़रा हम अपने अमाल का जायज़ा लें कि हम अपनों से मोहब्बत तो खूब करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने दीन के खातिर भी दुश्मनों से मोहब्बत की है? अच्छी बातों का जवाब तो हमने हमेशा अच्छाई से दिया है, क्या कभी किसी की गालियों का जवाब भी दुआओं से दिया है? क्या हमारे अंदर इतनी मोहब्बत, शफ़क़त, मुरव्वत, हौसला और सब्र व क़ुव्वत है कि अगर हमारे रास्ते में कोई कांटा बिछाए तो हम उसके रास्ते में फूल बिछाएं, अगर कोई हमें मायूस करे तो हम उसको उम्मीदें उसकी पूरी करें, अगर हमसे कोई ताल्लुक तोड़ देता है तो हम उससे अपना ताल्लुक जोड़ लें, अगर कोई हमारे ऊपर जुल्म करता है तो हम उसको माफ़ कर दे, और हमें कोई महरूम रखे तो हम उसे अता करें। नहीं, ऐसा हमारे साथ हरगिज़ नहीं हुआ, हम ऐसा हरगिज़ नहीं करते। अगर वाकई ये तमाम बातें अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो हमें हर हाल में सीरत नबवी से सबक लेना होगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, जैसे हमारे आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपने अंदर भी जासूसी, नरमी, शफ़क़त, रहमत और दावत व तबलीग का जज्बा पैदा करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दोनों जहानों में हम कामयाब व कामरान हों, अगर हम चाहते हैं कि हम हर तरह की कामयाबियां हमारे कदमों को चूमे, तो हमें सुन्नत नबवी के मुताबिक अमल करना होगा। और एक बात मैं और बता दूं, कामयाबी का मतलब कभी वो लोहे के सिक्के और कागज़ के टुकड़ों को मत समझना। कामयाबी पैसों को कमाना नहीं है, कामयाबी तो ये है कि दुनिया और आखिरत में आपका रब आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। इससे बड़ी ना कोई कामयाबी हो सकती थी, ना है और ना कभी होगी। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया जाए, पैसा भी कमाएं, आप दुनिया की तमाम चीज़ों को हासिल करें, लेकिन सबसे पहले अल्लाह को हासिल करें, सबसे पहले अल्लाह और रसूल की अताअत करें, सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करें, और साथ में आप मालो दौलत भी कमाएं, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम मालो दौलत के बगैर नहीं होता। आपको ज़कात भी देना है, सदक़ात भी देना है, तो मालो दौलत रहेगी तभी तो आप देंगे। ये हो, लेकिन ये नहीं कि यही सब कुछ हो, मालो दौलत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।